بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، مروان بن حکم کے پوتے ولید بن عبد الملک نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد المعروف امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیوں کروایا؟ محترم ساتھیو، مروان بن حکم اور اس کی اولاد خلافت اور حکومت پر براجمان کیسے ہوئے، اور آج کے دور میں مروان بن حکم کی نسل کہاں پر آباد ہے، اور یہ نسل مروان بن حکم کے کس بیٹے سے جاری ہوئی؟ محترم ساتھیو، یہ تمام معلومات آج کی ویڈیو میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ میں اپنے منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت یعنی میں تم لوگوں کے درمیان موجود رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے یعنی نبوت کو اٹھا لے گا۔ پھر خلافت راشدہ کا دور آئے گا، اور خلافت راشدہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ مسلمانوں کے درمیان قائم رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ محترم ساتھیوں، مروان بن حکم کا باپ حکم بن عاص، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم کے بھائی کی اولاد میں سے تھا، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مروان بن حکم کا خاندان بنو امیہ ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ تاریخ دانوں کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک ہی باپ کی اولاد تھے، اور بنو امیہ سے آگے حرب پیدا ہوا جس کی اولاد میں ابو سفیان اور حکم بن عاص پیدا ہوئے، اور حکم بن عاص کا بھائی عفان تھا جس سے عثمان غنی پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی رنجشیں اور عداوتیں اس قدر گہری تھیں کہ اس کا اثر نسل در نسل چلتا ہوا واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور یہی نہیں بلکہ واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد بھی بنو امیہ کی خلافت، جو کہ مروان بن حکم کے ذریعے اس کے بیٹے عبد الملک اور پھر بعد میں ولید بن عبد الملک کو منتقل ہو چکی تھی، ان کے خون میں ابھی بھی اہل بیت اطہار کا بغض اور دشمنی موجود تھی، جس کی پاداش میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر، صحابہ کرام علیہ اجمعین پر اور دیگر تابعین اور عام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جو اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ دشمنی اس وقت اور زور پکڑ گئی جب بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو بنو امیہ کے دل میں بنو ہاشم کا اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اور عداوت مزید زور پکڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین مکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کر کے اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس وقت بھی بہت سے مشرکین ایسے تھے جو بظاہر تو اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناپاک جذبہ دل میں موجزن تھا، اور وہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کی سازشیں تیار کرتے رہتے تھے، جس کی ایک واضح مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن عاص تھا، جو کہ اسلام تو قبول کر چکا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں اس قدر مبتلا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات سر عام ادا کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ سے بے دخل فرما دیا تھا اور اس پر لعنت بھی کی تھی۔ مروان بن حکم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ملعون قرار دیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق جب اس کا باپ مروان بن حکم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے اور اس کی پشت میں موجود اس کی اولاد بھی ملعون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو بھی ملعون قرار دیا۔ لیکن کچھ روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم بن عاص کو ملعون قرار دیا تھا، مروان کو نہیں۔ البتہ بعد میں مروان بن حکم کے سیاہ کارنامے اور بنو ہاشم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت طہار کے ساتھ اس کی دشمنی اور بغض کے منہ بولتے ثبوت اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حکم بن عاص کے ساتھ ساتھ مروان پر بھی لعنت فرمائی تھی، کیونکہ یہ بدبخت مروان بن حکم ہی تھا جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ان کی وصیت کے مطابق دفن ہونے سے روکا تھا، اور اس بدبخت نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر بھی چلائے تھے، جس سے امام حسن علیہ السلام کے میت پر اور آپ کا کفن مبارک خون آلود ہو گیا تھا۔ محترم ساتھیو، جب مروان بن حکم کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بغض اور دشمنی اس حد تک تھی کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر بھی تیر چلا دیے تھے اور تیر چلانے سے گریز نہ کیا، تو آپ خود سوچئے کہ اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان اور پھر آگے اس کی اولاد ولید بن عبد الملک کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کے بارے میں دشمنی اور بغض کس حد تک ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ روایات کے مطابق یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت کو سنبھالا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو کئی بار خطوط لکھ کر خلافت کی دعوت کی پیشکش کی، جس کا امام زین العابدین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، اور آپ نے اپنی گوشہ نشینی کو ترک نہ فرمایا، اور زہد و تقویٰ اور پارسائی اس قدر تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام پورا دن روزے سے رہتے تھے اور رات کو شب بیداری میں بسر کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت میں خلل پڑتا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے مدینہ منورہ کی آبادی سے کچھ دور ایک اور جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا تھا اور وہیں پر عبادت اور مناجات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت کا عالم تو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ اس قدر سخی تھے کہ ایک وقت میں مدینہ منورہ کے 300 گھروں کا کھانا پینا اور گھروں کی مرمت کا خرچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام انتقال فرما گئے اور ان گھروں میں قحط پڑ گیا، تب یہ بھید کھلا کہ ان کی سرپرستی امام زین العابدین علیہ السلام چھپ کر فرمایا کرتے تھے۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بعد مختار سقفی نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی میں بنو امیہ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا، اور اس مقصد کے تحت اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بارہا قاصد بھی بھیجے، اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لے کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد اور شمر بدبخت جیسے قاتلین حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھجوایا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی سرپرستی کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اپنی گوشہ نشینی کو جاری رکھا۔ میدان کربلا میں ایک یزیدی سپاہی جس نے خاندان اہل بیت کو شہید کرنے میں یزیدی فوج کا ساتھ دیا تھا، ایک دفعہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خوب مہمان نوازی فرمائی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا، حضور لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانتا؟ میں تو تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا جب تو پہلی دفعہ میرے سامنے آیا تھا، لیکن کربلا میں جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا اور تیرا اخلاق تھا، اور اب میرے گھر میں تو میرا مہمان بن کر آیا تھا، تو یہ میرا ظرف تھا کہ میں تیری مہمان نوازی کروں۔ تاریخ ابن سیرین اور تاریخ اکبری۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور اس حال میں خرچ کیا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ علامہ ظاہری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے مبارک پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ عبادت میں ایسے مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے ہٹ نہ سکا، اس لیے شیطان آپ کے اس عمل سے عاجز آ کر وہاں سے چلا گیا۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کی عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی اور لوگ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے اور بادشاہ وقت اور حکمرانوں کو بھلا بیٹھے تھے، تو ایسے وقت میں حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم اور سفاک شخص تھا، اس بدبخت نے جب اپنی مقبولیت کو ماند پڑتے ہوئے دیکھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حامیوں کو ان کی محبت میں گرفتار دیکھا، تو اس بدبخت نے امام زین العابدین علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگا دیا اور ان کو قید کر لیا۔ لوہے کی بھاری بھاری زنجیریں
باندھ کر آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کو اس قید خانے میں ملنے کے لیے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا۔ میری تمنا تھی کہ میں آپ علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا اور یہ مصائب اور تکالیف میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین فرمانے لگے، تجھے کہیں یہ گمان تو نہیں کہ اس قید اور بندش نے مجھے کرب، مصیبت اور بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے، تزکیہ نفس ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بیڑیوں میں سے اپنے پاؤں نکال لیے اور ہتھ کڑیوں میں سے اپنے ہاتھ نکال کر آزاد کر لیے۔ یہ اختیارات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زین العابدین کو عطا فرما رکھے تھے، مگر وہ صبر رضات کے لیے اپنے وجود، آسائش اور گھر بار سب کو رضا الہی کے لیے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ فرمایا کرتے تھے۔ مناجات علی بن حسین، تصنیف اکبری، المنتظم الاولیاء۔ آپ کو سیاست میں اور حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، آپ روحانی زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ بادشاہ وقت کو اور حکمرانوں کو چھوڑ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے آپ علیہ السلام کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا حکم صادر کیا، اور ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کر، جس کی وجہ سے آپ نے 5 محرم الحرام سن 95 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔